8ویں جماعت کے طلباء کو میری طرف سے السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے، اور آپ لوگوں کو پچھلی ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور جو سبق ہم نے پڑھا تھا تفریح کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی پڑھت جو ہم نے کی تھی وہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ لوگوں نے پڑھت بھی کی ہوگی۔ اس سبق کا آدھا حصہ اب بھی باقی ہے، مطلب کہ اس کی پڑھت اب بھی باقی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ جو آدھا سبق رہ گیا تھا پڑھت میں، اس کو شروع کرتے ہیں۔ تفریح کے مواقع ذہن اور جسم کو سکون پہنچاتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ جسم نہیں ہے، جسم ہے۔ جسم نہیں ہے، جسم ہے۔ تفریح کے مواقع ذہن اور جسم کو سکون پہنچاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں ایسی تفریح پر زیادہ دھیان نہیں دیا جاتا جس میں ہر خاص و عام شامل ہو سکے۔ پارک اور کھیل کے میدان تفریح کا ایک اچھا ذریعہ ہیں، لیکن بدقسمتی سے ان میں صفائی ستھرائی کا کچھ خیال نہیں رکھا جاتا، جس کی وجہ سے لوگ اس طرف نہیں آ سکتے اور تفریح نہیں کر سکتے۔ اگر حکومت ان تفریحی مقامات کو آلودگی سے پاک کر دے تو لوگوں کو تفریح کا ایک معقول ذریعہ میسر آ سکتا ہے۔ شہروں میں میلے بھی اسی مقصد کے لیے لگائے جاتے ہیں۔ ان میلوں میں علاقائی ثقافت اور تہذیب کی عکاسی کی جاتی ہے۔ میلوں میں انتظامیہ کی طرف سے مختلف کھیل اور شو شامل کیے جاتے ہیں۔ شو انگریزی زبان کا لفظ ہے شو، دکھانا، کچھ دکھاتے ہیں، جنہیں دیکھ کر لوگ محفوظ ہوتے ہیں۔ میلوں میں مختلف اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں۔ اسٹال بھی انگریزی زبان کا لفظ ہے، مطلب کہ اپنا اپنا اسٹال ہوتا ہے ہر چیز کا۔ کتابوں کا اسٹال اور کپڑوں کا اسٹال، مطلب آپ ڈھیر بھی کہہ سکتے ہیں اسے، یا بیچنے والی بھی کہہ سکتے ہیں۔ بیچنے والے جو کسی میز پر وہ سامان لگا لیتے ہیں یا ردی پر، تو اس کو اسٹال کہتے ہیں۔ میلوں میں مختلف اسٹال بھی لگائے جاتے ہیں جہاں سے لوگ خریداری کر سکیں۔ اس کے علاوہ میلوں میں کھانے پینے کی اشیاء کے اسٹال بھی ہوتے ہیں۔ اس طرح کے میلے مقامی لوگوں کی تفریح کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ دیکھیے، ہے اور ہیں میں فرق کیجیے، اور ہیں کی تلفظ کی ادائیگی بہتر طور پر کریں گے تو ایک اچھی اردو کی پرورش ہوگی آپ میں۔ ہے واحد کے لیے ہے، اور جمع کے لیے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میلے علاقائی انتظامیہ سال بھر میں ایک دفعہ منعقد کرتی ہے تاکہ لوگ ان سے لطف اٹھا سکیں۔ لطف نہیں ہے، لطف ہے۔ تفریح کی دو قسمیں ہیں: فعال تفریح، فعال تفریح، غیر فعال تفریح۔ فعال اصل میں کہتے ہیں سرگرم کو، جس میں مطلب سرگرمی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس میں آپ فزیکلی طور پہ آپ کام کرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں فزیکلی طور پہ۔ آگے جب پڑھیں گے تو اب سمجھ میں آئے گا۔ اور غیر فعال، جس میں مطلب اتنی مشقت نہیں ہوتی، جسمانی مشقت اتنی نہیں ہوتی اس میں، ٹھیک ہے۔ فعال تفریح میں مہم جوئی اور گھر سے باہر کھیلے جانے والے کھیل شامل ہیں۔ فعال تفریح میں مہم جوئی مطلب پہاڑی پر چڑھنا، ٹھیک ہے، اور جنگلوں میں جانا، گھومنا، شکار کھیلنا،
یہ گھر سے باہر کھیلے جانے والے کھیل شامل ہیں اس میں، جن میں پہاڑوں پر چڑھنا، کشتی رانی کرنا، جنگلات میں جانا، ہاکی، کرکٹ، کبڈی وغیرہ کھیلنا شامل ہیں۔ ساحل سمندر پر پیدل چلنا، پارکوں میں گھومنا پھرنا اور قدرتی مناظر اور اشیاء کا قریب سے مشاہدہ کرنا بھی فعال تفریحی میں شامل ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں غیر فعال تفریح کی طرف۔ غیر فعال تفریح میں گھر میں بیٹھ کر لطیفے بازی کرنا، کیونکہ اکثر ہوتے ہیں نا لطیفے بازی کرتے ہیں، گپیں ہانکنا، شاعری کرنا، کتابیں پڑھنا، کمپیوٹر گیم کھیلنا، ٹی وی پر پسندیدہ پروگرام دیکھنا، لوڈو وغیرہ کھیلنا شامل ہیں۔ جدید دور کے تفریح کے ذرائع میں ٹیلی ویژن اصل میں یہ ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، ٹیلی ویژن بھی نہیں ہے، یہ ٹیلی ویژن ٹیلی ویژن ہے۔ یہ جدید دور کے تفریح کے ذرائع میں ٹیلی ویژن، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ شامل ہیں۔ آج کل یہ تقریباً ہر شخص کی زندگی میں شامل ہو چکے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تک ٹیلی ویژن تفریح کا سب سے بہترین ذریعہ مانا جاتا تھا، لیکن کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے لوگوں کی تفریح کے معنی ہی بدل کر رکھ دیے ہیں۔ اب کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کی مدد سے ہم جو چاہیں جب بھی چاہیں دیکھ اور سن سکتے ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آج کے دور میں کمپیوٹر اور انٹرنیٹ تفریح کا ایک بہترین ذریعہ بن چکے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ تفصیل میں زیادہ جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج کل آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ یوٹیوب، فیس بک، یہ انٹرنیٹ میں سب جو گوگل کے زمرے میں آتے ہیں، ساری چیزیں آپ لوگ کو پتہ ہے۔ اچھا، آج کل تفریحی سرگرمیاں پوری دنیا میں وسیع پیمانے پر مقبول ہو رہی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ اب لوگ تفریح کی اہمیت کو اچھی طرح سے سمجھنے لگے ہیں۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر اگر تفریح کے لیے کچھ وقف کر دیا جائے تو اس سے صحت کو لمبے عرصے تک برقرار رکھنے اور ایک صحت مند دماغ پانے میں مدد ملتی ہے۔ باقاعدہ کسی جسمانی سرگرمی میں حصہ لینا، کوئی کھیل کھیلنا یا کوئی ورزش کرنا آرام و سکون حاصل کرنے کے طریقے ہیں۔ بچوں پر بھی تفریحی مشاغل اچھے اور مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ تفریحی مشاغل میں شمولیت سے بچوں کی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وہ چست رہتے ہیں۔ تحقیق کہہ سکتے ہیں آپ، نارملی ہم تحقیق ہی کہتے ہیں۔ تحقیق سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر تفریح بڑوں میں ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتی ہے۔ ذیابیطس کا ذکر میں پچھلے ویڈیو میں کر چکا ہوں کہ پیشاب کی قسم کی بیماری ہوتی ہے جس میں پیشاب کے ساتھ شکر خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، میٹھا پن جسے آپ کہہ سکتے ہیں۔ اور ہائی بلڈ پریشر تو آپ کو پتہ ہے، خون کی جو گردش ہے اس کا بڑھ جانا۔ ہائی بلڈ پریشر کے خطرات کو کم کرتی ہے تفریح، اور اس سے جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے اور معیار زندگی کو بہتر بنانے میں مدد ملتی ہے۔ تفریح کی اہمیت کے پیش نظر تفریح کو موجودہ دور کی تیز رفتار زندگی کا حصہ بنانا ناگزیر ضروری ہو چکا ہے یہ۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم صرف سست الوجود نہ بنے رہیں بلکہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ وقت جسمانی تفریح کے لیے بھی مختص کریں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی پڑھت، اور یہ تفریح کا جو سبق ہے اس کی جو پڑھت ہے وہ مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم جو ابھی اگلی ویڈیو بنائیں گے اس میں ہم اس کے سوالات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور اب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو 1-2 دفعہ اس کی پڑھت کیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔